یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو حالیہ کرائسس سو کالڈ کرائسس کریٹ کیا گیا ہے کراچی والوں کا نام لے کر استعفے کا کرائسس جو کریٹ کیا گیا ہے اور حکومت جو ہے وہ مذاکرات کر رہی ہے، اس کے اوپر میں نے سوچا کہ آج اس کے اوپر سے پردہ اٹھا دیا جائے، اس لیے کہ یہ کسی پارٹی کا اندرونی معاملہ نہیں ہے، کراچی والوں کا نام لے کر حیدرآباد والوں کا نام لے کر یہ سارے ڈرامے کر رہے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ حکومت کو ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو بھی لوگ ان سے مذاکرات کر رہے ہیں ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حکومت سے باہر نہیں جا سکتے، اس لیے ان کی کرپشن کی سانسیں حکومت کے ساتھ چلتی ہیں، ان کی کرپشن کی سانسیں حکومت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ دا مومنٹ یہ حکومت سے باہر آئیں گے سارے گرفتار ہو جائیں گے، ایک یو سی چیئرمین سے لے کر اوپر میئر تک، ایم پی ایم این اے رابطہ کمیٹی، یہ بہت سب کے کیسز تیار پڑے ہوئے، سب گرفتار ہو جائیں گے، تو یہ کبھی بھی حکومت سے باہر نہیں آئیں گے۔ تو حکومت تو پہلے اس معاملے میں اطمینان کر لے کہ یہ کہیں نہیں جائیں گے۔ تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے، ہوا کیوں یہ، وہ میں بتا دوں۔ یہ ان کی آپس کی لڑائی ہے، یہ ان کی آپس کی گروپنگ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خالد مقبول صدیقی بھائی کے ساتھ عامر خان صاحب نے جو ہے وہ اچھا نہیں کیا ہے، اور عامر خان صاحب نے اپنے گروپ کے ساتھ خالد مقبول صدیقی صاحب کو جو ہے وہ مجبور کیا ہے کہ وہ ریزائن دیں۔ اور کیوں ریزائن دلوایا؟ اس لیے کہ وہ اپنے ساتھ حقیقی سے آئے ہوئے امین الحق صاحب کو وزیر بنانا چاہتے ہیں، اور ایک رہنما جو ان کے چھوٹے بنے ہوئے ان کو انہوں نے ایڈوائزر بنانے کا اندیا دے رکھا ہے۔ وہ رہنما صاحب نے اپنے گھر والوں سے شاید وعدہ کر لیا کہ وہ جھنڈے والی گاڑی میں ان کو بٹھائیں گے۔ تو بیسیکلی ان دو لوگوں کو منسٹری دلوانے کے لیے خالد مقبول صدیقی صاحب کو کے اوپر پریشر کر کے خالد بھائی کے ساتھ یہ جو ہے وہ یہ کیا گیا۔ میں اس زیادتی کی مذمت کرتا ہوں، خالد بھائی کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ بھی ہے وہ ایک دن بھی کسی غلط ایکٹیویٹی میں نہیں رہے اس معاملے میں کہ وہ کوئی مہاجروں کے قتل میں ملوث رہے ہوں، انہوں نے کوئی حقیقی بنائی ہو، ان کے ہاتھ خون سے نہیں رنگے ہوئے۔ اگر آپ دیکھیں تو عامر خان صاحب نے ایم کیو ایم میں آنے کے بعد اپنے حقیقی کے وقت کا جو پلان تھا وہ پلان ایگزیکیوٹ انہوں نے ایم کیو ایم میں آنے کے بعد کیا ہے۔ 2011 میں آئے اور آنے کے ایک سال کے بعد جو ہے انہوں نے الطاف حسین صاحب کو الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کی اور انیس قائم خانی کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ 2013 میں چھوڑ کر چلے گئے، ایم کیو ایم گرنا شروع ہو گئی۔ پھر یہ ایم کیو ایم گرنے کے بعد فاروق ستار کے پاس آئی، فاروق ستار کا کام لگا دیا۔ آخری ایم کیو ایم کا آدمی جو ہے وہ خالد مقبول صدیقی بچ گئے تھے، اس کا بھی کام لگا دیا، اور ابھی پوری جو ہے وہ ایم کیو ایم حقیقی بن گئی ہے۔ میں بہت دنوں سے خاموشی سے یہ سارا ڈرامہ دیکھ رہا تھا، ابھی تو میں نے یہ ٹریلر دیا ہے، اگر یہ اس کے اوپر بات کریں گے تو پھر میں KKF کے 25,000 سے شروع کروں گا کہانی، اور آگے جو ابھی ایکسپورٹ کا کام ہو رہا ہے اور ابھی ساری انویسٹمنٹ چل رہی ہے دبئی میں، پھر لمبی کہانی ہے ساری۔ تو امین الحق کو یہ کیا مذاکرات کر رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اس کے بعد باری نہیں آنی ان کی، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں پیسے دے دو کسی طریقے سے۔ حکومت وقت سے گزارش ہے ان کی بھپکیوں میں نہ آئے، اور یہ کیا کریں گے، یہ کرنے یہ جا رہے ہیں کہ یہ خالد بھائی کو ہٹا کر امین الحق کو اور ایک صاحب جو چھوٹے بنے ہوئے ہیں ان کو ایڈوائزر بنانے جا رہے ہیں، اور وہ صاحب تو جو ہے وہ جو بھی پاور میں ہوتا ہے ان کے لیے شعر و شاعری شروع کر دیتے ہیں، ان کو شعر اترنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جو بھی پاور میں ہوگا، آج عامر خان کے چھوٹے بنے ہوئے وہ انہوں نے گھر والوں سے وعدہ کر لیا کہ وہ جھنڈے والی گاڑی میں گھمائیں گے ان کو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ مذاکرات کامیاب بھی ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ خالد بھائی کو وزارت سے ہٹا کر کسی اور کو وزیر بنایا جائے، امین الحق کو وزیر بنایا جائے۔ یہ بہت بڑی سازش ہے، میں خالد بھائی کے ساتھ ہوں، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ دیکھیں آپ ڈرامہ دیکھیں، کہہ رہے جی ہم نے ایک وزیر ہٹا دیا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا، وجوہات بتائیں کہ حکومت کراچی والوں کے ساتھ اچھا نہیں کر رہی۔ اگر بھائی حکومت کراچی والوں کے ساتھ اچھا نہیں کر رہی ہوتی تو تمہیں سب سے پہلے اپنے میئر سے ریزائن کرانا چاہیے تھا۔ ایک آئی ٹی منسٹر سے کراچی والوں کا کیا تعلق، حیدرآباد والوں کا کیا تعلق؟ کراچی حیدرآباد کا میئر تم 4 سالوں سے بتا رہے اس کے اختیار نہیں دے رہے، ابے تو پہلے اس سے ریزائن کراؤ۔ اس سے اس لیے ریزائن نہیں کرا رہے کہ وہ ان کے سب کے خرچے اٹھا رہا ہے، وہ سب کے ٹھیکے چلا رہا ہے، وہ سب کو جو ہے وہ پیسے دے رہا ہے، رابطہ کمیٹی چلا رہا ہے، اس سے ریزائن نہیں کرا رہے۔ 36 ارب روپے اس کے پاس آ چکے ہیں 4 سالوں میں، ڈسٹرکٹ اے ڈی بی کے 36 ارب ریکارڈ پہ ہے، اور ڈسٹرکٹ اے ڈی بی کی شرط ہے کہ کوئی بھی ٹینڈر 2 کروڑ سے زیادہ کا ہو نہیں سکتا۔ میں آخری میئر رہا ہوں، گزر کے آیا ہوں وہاں سے، مجھے پتا ہے 2 کروڑ کے حساب سے 36 ارب روپے کو اگر آپ ڈیوائڈ کرو تو کراچی میں 1800 پروجیکٹ بنتے ہیں، 1800، 2 کروڑ کے 1800 پروجیکٹ بنتے ہیں۔ 18 پروجیکٹ دکھا دو مجھے، تو ان سب کی فائلیں تیار ہیں، یہ سب گرفتار ہو جائیں گے، یہ حکومت سے کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جب ہی انہوں نے ڈرامہ یہ کیا کہ بھائی ہم حکومت سے الگ نہیں ہو رہے، ایک وزیر کا استعفیٰ لے لیا، دوسرا وزیر چھوڑ دیا ہے، فروغ نسیم بھائی کو چھوڑ دیا۔ اب فروغ بھائی پہ زور نہیں چلتا، وہ خالد بھائی کی طرح جو ہے وہ ٹوتھ لیس آدمی نہیں ہے، انہوں نے اپنا سیٹ اپ بنا لیا ہے، تو فروغ بھائی سے یہ ریزائن نہیں لے سکتے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا ہے، اور یہاں پر ایک وزیر سے ریزائن کروا کر یہ اپنے لوگوں کو لانا چاہ رہے ہیں۔ میں بہت دنوں سے خاموش ہوں، دیکھ رہا ہوں، یہ کراچی والوں کے نام پر یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، یہ ڈرامہ بند ہونا چاہیے۔